شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدق کے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کی ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو وہ اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعے کا احوال بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق علیہ حدیث مبارک یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اور اس سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عرض کیا؟
آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر، اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہو بکا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور